حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اس بے عملی یا بد عملی کے طوفان کو روکنا چاہتے ہیں جو مرجئہ کے موقف کی وجہ سے لوگوں میں پائے جاتی ہے، کیونکہ مرجئہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اس کی موجودگی میں اعمال صالحہ کی چندہ ضرورت نہیں، بلکہ مومن صرف تصدیق ہی سے ان بشارتوں کا حقدار بن جاتا ہے جو اس کے لیے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ نیز آپ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اگرچہ 5 چیزوں پر ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ نیک عادات اور پاکیزہ خصائل ایسے ہیں جن کے بغیر انسان حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان میں اسلام کی کوئی شان تو نمایاں ہونی چاہیے، کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلامت روی اور سلامت جوئی تو ضرور ہو۔ اگر کسی شخص میں ادائے اسلام کے باوجود یہ شان موجود نہیں تو اسے یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ اس حدیث میں زبان اور ہاتھ سے ایذا نہ پہنچانے کا حکم ہے، کیونکہ ایذا کا تعلق اکثر انہی دو سے ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے ایذا رسانی جائز ہے، بلکہ مطلق طور پر ایذا رسانی جرم ہے۔ پھر ان دونوں میں زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ نقصان کا تعلق ہاتھ کے مقابلے میں زبان سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف اسے حرکت دینا ہوتی ہے اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی کلمے سے پوری قوم یا پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ ہاتھ سے صرف اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ نیز زبان سے سب و شتم پہلے ہوتا ہے اور ہاتھ استعمال کرنے کی نوبت بعد میں آتی ہے۔ زبان کی برائی سے سب و شتم، غیبت، بدگوئی وغیرہ، اور ہاتھ کی برائی سے چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، مار پیٹ وغیرہ مراد ہیں۔ المسلمون کی قید سے ثابت نہیں ہوتا کہ غیر مسلم کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا جائز ہے، بلکہ مسلمان تو تمام لوگوں کا خیر اندیش ہوتا ہے، وہ نسب یا رنگ و نسل کا تلاش نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ساتھ مذہبی یا نسلی رشتہ نہیں ہے تو انسانی تعلق ہی مراعات کے لیے کافی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ مسند احمد: الغرض اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے کہ بلا وجہ کسی غیر مسلم پر بھی دست درازی نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ بھی انسانی رشتے کی بنا پر رواداری سے پیش آئیں۔ ہجرت صرف ترک وطن کا نام نہیں، بلکہ ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ترک وطن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس وطن میں احکام الہی کی تعمیل نہ ہو اسے خیر بات کہنا ہی بہتر ہے۔ گویا ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری ہجرت ترک وطن ہے اور باطنی ہجرت منہیات سے اجتناب ہے۔ اس حدیث کی 2 اغراض ہیں: الف، مہاجرین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تمہارا صرف ہجرت کر لینا کافی نہیں، بلکہ ہجرت کے بعد گناہوں سے احتراز کرنا ہی اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ ہجرت کے بعد ہمیں کسی عمل خیر کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری: ان لوگوں کو تسلی دینا مقصود ہے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، کہ اصل ہجرت یہ نہیں بلکہ ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ اور ہر قسم کی منہیات سے باز رہے۔ یہ فضیلت تو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں اور ان کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، سمندر پار رہتے ہوئے عمل خیر کرتے رہو، تجھے وہی اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اختتام پر 2 تعلیقات بھی ذکر کی ہیں۔ پہلی تعلیق کا مقصد یہ ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام عامر ہے، اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر سے براہ راست سنا ہے، کیونکہ اس تعلیق میں تصریح سماع ہے، جبکہ مذکورہ روایت میں ان کے سماع کی وضاحت نہ تھی۔ ابو معاویہ کے اس طریق سے اس صوبہ کو دور فرمایا ہے۔ دوسری تعلیق میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں عبداللہ نامی راوی سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ طبقہ صحابہ میں جب عبداللہ مطلق ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، جیسا کہ طبقہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں مطلق عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تنبیہ فرمانے کے لیے دوسری تعلیق کو ذکر کیا ہے۔ اگر کسی کو اقامت حد کے پیش نظر سزا دی جائے، اگرچہ بظاہر یہ اظہار آسانی ہے، تو جائز ہوگا، کیونکہ اس سے مقصد تکلیف دینا نہیں بلکہ فساد و فواحش اور منکرات کا انسداد مقصود ہے۔ فتح الباری